بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات میں ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ آیا۔ اس وفد کے سارے لوگ اپنی سواریوں سے کود کود کر جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن رئیس، جس کا نام منظر اور عرف شج تھا، انہوں نے یہ جلد بازی نہیں کی، بلکہ اتر کر پہلے سارے سامان کو یکجا اور محفوظ کیا، پھر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے، اور اس کے بعد متانت اور وقار کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے اس رویے کو پسند فرمایا اور اس موقع پر ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں یہ دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور محبوب ہیں، ایک حلم، بردباری یعنی غصے سے مغلوب نہ ہونا اور غصے کے وقت اعتدال پر قائم رہنا، اور دوسری انا یعنی کاموں میں جلد بازی اور بے صبری نہ کرنا، بلکہ ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ انجام دینا۔ حضرت سہیل بن سعد ساعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت اور اطمینان، وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جامع ترمذی۔ انسان کی شخصیت کا اظہار پہلے مرحلے میں انسان کے لباس سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لباس کے معاملے میں لوگ دو انتہاؤں میں سے ایک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر حسن الدین احمد اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ اسلام اس کی تلقین کرتا ہے کہ لباس اچھا، صاف ستھرا اور مزین استعمال کیا جائے۔ صرف مردوں کے لیے ریشم و لال رنگ مکروہ ہے۔ عورتوں کو زیورات بھی پہننے کی تلقین ہے، البتہ عورتوں کو اپنی زینت اجنبی مردوں سے چھپانے کا حکم ہے، الا یہ کہ جو خود فطری طور پر ظاہر ہو جائے۔ مرد وہ عطر لگائیں جن میں خوشبو ہو تو عورتیں وہ استعمال کریں جن میں رنگ ہو۔ عورتیں مہندی و دیگر سامان آرائش استعمال کر سکتی ہیں اور اپنے محرم مردوں کے سامنے آرائش و جمال کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ یہاں اسلام نے مردوں اور عورتوں کے لباس کا ایک مقصد زینت بھی بتایا ہے، وہاں لباس التقویٰ کی بھی قید لگا دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لباس التقویٰ کی شرائط یہ بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لباس کا مقصد صرف ستر پوشی، موسم کے اثرات سے حفاظت اور زینت ہی نہیں، بلکہ لباس ایسا ہو جس سے تقوی کا اظہار ہو رہا ہو، یعنی لباس سے یہ ظاہر ہو کہ پہننے والا اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اور بحیثیت بندہ کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس بھی رکھتا ہے۔ لباس کی دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اسے پہننے والا ذہنی مریض نہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو یکساں حقوق دیے ہیں اور ان کی جسمانی ساخت بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہر ایک کا معیاری لباس جدا ہے، مرد و عورت کا لباس بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ تیسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ لباس ہر وقت پاک، صاف ستھرا۔ چوتھی خصوصیت یہ کہ لباس کے معاملے میں شیطان کی تقلید نہ ہو۔ لباس ایسا نہ ہو کہ مزین اور موسم کے اثرات سے محفوظ کرنے والا تو ہو مگر ساتر نہ ہو، یعنی ہمارے جسم کو مناسب طور پر ڈھانپنے والا نہ ہو۔ ہمیں اپنی شخصیت کا خیال رکھنے کے لیے اپنے لباس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، نیز متانت، وقار اور بردباری بھی اختیار کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك